بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم غبار المدينة شفاء من كل داء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. انبیاء کی امامت کا شرف ملا. آسمانوں کی سیر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا، اور اللہ سے ملاقات اور دیدار الہی کی فضیلتوں سے آپ نوازے گئے. یہ وہ مہینہ ہے. پیغمبر کی زندگی پر نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال. نبوت کے اعلان کا مطلب ہے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی کا آنا. اگر وحی آنا شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے میسج آنا شروع ہو گیا، اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل لے کر آنا شروع ہو گیا، تو جس دن حضرت جبرائیل آپ کے پاس اللہ کا میسج لے کر آئے ہیں اس کو بولتے ہیں نبوت کا اعلان. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی اس وقت میں 40 سال، اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق 5 سال کا عرصہ گزرا. 5 سال میں تو جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اتریں، تو اس کے بعد 3 سال تک کچھ نہیں اترا. یہ 5 آیتیں اترنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہیبت طاری ہوئی، جو گھبراہٹ آئی، جس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر نبی کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے ہیبت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور ایسی گھبراہٹ
کہ جس میں آپ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ پہلی وحی اترنے کے 5 آیتوں کے بعد 1 سال مکمل، دوسرا سال مکمل، تیسرا سال مکمل، 3 سال تک اس کے بعد 1 آیت بھی نہیں اتری۔ اب 3 سال تک یہ جو 3 سال ہیں اس کو بولتے ہیں فترت کا زمانہ، زمانہ فترت۔ یہ 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو نظر آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تاکہ وہ جو گھبراہٹ ہے وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے اور آواز جانی پہچانی لگے، آواز جانی پہچانی لگے، گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ اور تیسرے، آپ کے اندر طلب بھی پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ نئی چیز کا جو نیا مزہ آدمی لیتا ہے، اب اس مزے کی طلب اگر اندر پیدا ہو جائے تو طلب کے بعد اگر وہ چیز ملتی ہے تو اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا، قرآن کا اترنا ایک ایسی جیسا لذت والی چیز تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا، لیکن حالات ایسے تھے جس میں گھبراہٹ آپ کو ہوئی۔ گھبراہٹ کے بعد اب کتنا وقفہ گزرا، 3 سال کا عرصہ گزرا۔ 3 سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی کرتے، کہیں پھر جبرائیل آنے والے ہیں کیا، پھر کوئی قرآن لانے والے ہیں کیا۔ اندر آپ کے شوق بھی پڑ رہا ہے، گھبراہٹ بھی دور ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک صاحب چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار سے گزر رہے تھے، اچانک آسمان کی طرف سے آواز آئی، یا محمد۔ جیسے ہی آواز آئی تو یہ وہی آواز تھی جو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو میں آواز سنائی دی تھی۔ فوراً آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آ کر 3 مرتبہ دبایا تھا، قرآن کی 5 آیتیں سنائی تھی، وہی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں پر کھلے ہوئے ہیں، پورا آسمان ڈھپا ہوا ہے۔ پھر ہیبت طاری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایسی ہیبت جس ہیبت کی وجہ سے سرکار پھر گھر آئے۔ گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہا رضی اللہ عنہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ جب کمبل اوڑھ کر سو گئے، گھبراہٹ اور یہ صاحب جو ہے جاڑے کی کیفیت دور ہونے کے لیے، اب دوسری وحی شروع ہوئی 3 سال کے بعد میں۔ اب جو سورت اتری، یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑے ہوئے، سرکار کوسی پوزیشن میں ہے، وہ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ آیت بھی اسی انداز سے اتری، یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑے ہوئے، قم، اٹھو، سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ دور، وہ زمانہ، وہ عمر وہ ختم ہو گیا۔ قم فانذر، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو زندگی میں کیا کام کرنا ہے، جو عارضی زندگی دی گئی اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ سورہ مدثر پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ساتھ اتری۔ سورہ اقرا ایک ساتھ نہیں اتری، وہ تو پہلے 5 آیتیں اتری بس ختم۔ اس کے بعد 3 سال کا وقفہ گزرا۔ 3 سال کے بعد قرآن کی سب سے پہلی سورت جو مکمل اتری وہ سورہ مدثر ہے۔ تو 5 سال، بعض لوگوں نے لکھا کہ 10 سال کے بعد تک مکے کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی سخت بن گئی تھی،
ہر نکلنے والا دن کا سورج آپ کے لیے مصیبتوں کا پیغام لے آتا ہے۔ مکے کے لوگ آپ کے جی صاحب عزت و احترام میں جتنے اونچائی پر گئے تھے، نام تک نہیں لیتے تھے، امین اور صادق کہتے تھے، وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے۔ جن کی زبان سے امین اور صادق نکلا تھا، وہی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھ گئی۔ 10ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے نوازا۔ معراج کہتے ہیں بلندی، اونچا مرتبہ۔ حاجی صاحب، معراج کہتے ہیں بلندی، اونچا مرتبہ۔ یہ جو بلندی ہے نا، 2 قسم کی ہوتی ہے۔ غور سے سنو بات، پہلی مرتبہ آپ حضرات بھی سن رہی ہے۔ ایک بلندی تو وہ ہوتی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، اس کو ظاہری بلندی بولتے ہیں۔ جیسے آپ نیچے بیٹھے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی تخت پہ بیٹھا ہے، تو ایک نیچے رہے ایک اوپر رہے، تو یہ اوپر والے کو بلندی ملی کہ نہیں ملی؟ یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھی جانے والی بلندی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی نصیب ہوئی، وہ ظاہری بلندی بھی سرکار کو ملی، ظاہری بلندی بھی سرکار کو ملی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے، سب انبیاء کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی زمین پر عطا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر عطا کیا۔ سب زمین پر رہے، فرش پر رہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے۔ یہ ظاہری بلندی تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، یہ تو نظر آنے والی ہے سب کو۔ لیکن ایک بلندی وہ ہے جو محسوس کی جاتی ہے، دکھتی نہیں، محسوس کی جاتی ہے۔ سرکار کو وہ بلندی بھی حاصل تھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا مقام، آپ کا ذکر اتنا بلند کیا، ہماری سوچ، ہمارے خیالات پہنچ نہیں سکتے وہاں تک۔ جو محسوس کی جانے والی بلندی تھی، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی بھی نصیب فرمائی۔ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ محسوس کی جانے والی بلندی کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب زمین پر ہیں، جی آپ سب زمین پر ہیں، اس میں کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، اس میں کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، بیٹھے تو سب زمین پر ہیں، بیٹھے تو ہیں سب آزو بازو، بیٹھے تو ہیں سب ایک مجلس میں، لیکن جو رتبہ، جو مقام، جو درجہ باپ کا ہے، اگرچہ کہ بیٹا بازو بیٹھا ہے، لیکن باپ کا جو درجہ ہے وہ بیٹے کو حاصل نہیں ہے۔ استاد کو جو مرتبہ حاصل ہے، اگرچہ کہ شاگرد بازو بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھا ہے، دونوں بیٹھنے میں زمین پر بیٹھے ہیں، لیکن استاد کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ شاگرد کو حاصل نہیں ہے۔ یہ محسوس کی جانے والی بلندی، سرکار کو یہ بلندی بھی حاصل تھی۔ صحابہ سب کے سب چٹائی پر بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چٹائی پر بیٹھتے۔
اور ایسے گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ نیا آنے والا نووارد پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد نام کا آدمی ہے کون؟ سب کے کپڑے ایک انداز کے، سب کے امامے ایک انداز کے، یہ سب کے بیٹھنے کا انداز ایک ہے، سب کی مجلس ایک ہے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس پوری مجلس کے اندر محمد کون ہے۔ یہ بھی زمین پر ہیں، وہ بھی زمین پر ہیں، یہ بھی چٹائی پر ہیں، وہ بھی چٹائی پر ہیں، یہ بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی لباس وہی پہنے ہوئے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے سرکار کا مقام سرکار ہی ہے اور صحابہ کا درجہ صحابہ کا ہے۔ یہ محسوس کی جانے والی بلندی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ غزوہ خندق کا موقع آیا، کھانے کے لالے پڑ گئے، سب کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کی کثرت اور شدت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام بھوک کو سنبھالنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ وقت آیا کہ برداشت کرنے کی سکت ختم ہو گئی تو کچھ صحابہ نبی کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، جہاں تک برداشت کرنے کی قوت و طاقت تھی وہ اب جواب دے رہی ہے، ہم نے تو پتھر باندھ کر کام کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر نبی کو پتھر بتایا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دامن ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر بھی پتھر باندھنے میں دونوں برابر ہیں۔ ان کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا ہے، ان کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا ہے، دیکھنے میں دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن جانتی ہے دنیا جن کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں ان کا مقام اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ، اتنا بلند ہے کہ یہ سب مل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ نبی کی مسجد میں ایک صاحب آئے مہمان بن کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں تلاش کروایا، پوچھنے لگوایا کہ بھئی مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے 9 بیویاں آپ کے بیک وقت موجود تھیں آپ کی آخری حیات میں۔ آپ نے 9 گھروں کے اندر پوچھنے لگایا، فاقہ 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 فاقہ، فاقے چل رہے ہیں۔ مجلس میں اعلان ہوا، معلوم ہوا صحابہ کے گھر میں بھی فاقے ہیں، فاقہ یہاں بھی فاقہ وہاں بھی، بھوکے یہ بھی بھوکے وہ بھی، دیکھنے میں دونوں برابر ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ، جو مقام جیسا اونچا حاصل ہے، یہ دوسروں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں محسوس کی جانے والی بلندی، یہ مقام محسوس کیا جانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی، جیسا آنکھوں سے دیکھا جانے والا بلند مقام وہ بھی سرکار کو حاصل، اور محسوس کیا جانے والا بلند مقام وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق، دوسری بات سمجھو، دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، ہر نبی کو، کیونکہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص طبقے کو کہتے، خاص طبقہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کام لیتے، ہر کس و ناکس اس میں گھس نہیں سکتا۔
اپنی محنت سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، اپنی صلاحیت اور اپنی قربانیاں، اپنے مجاہدے، اپنے فاقوں سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ جس کو پسند کر لے، طے کر لے، بس وہی بن سکتا۔ ہر نبی کو اللہ کا قرب ملا، قرب کو کہتے ہیں معراج، اللہ کا قرب ملا۔ لیکن فرق دیکھیے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب ملا اور دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو قرب ملا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہر نبی کو قرب ملا، زمین پر ملا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب ملا وہ آسمانوں پر ملا۔ یہ فرش ہے، وہ عرش ہے۔ اور زمین پر بھی کیسے ملا؟ جتنے انبیاء کو معراج ملی، سوچو مت، جتنے انبیاء کو معراج ملی ان سب کو امتحان کی شکل میں معراج ملی، امتحان کی شکل میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی تو انعام کی شکل میں معراج ملی۔ امتحان الگ ہے، انعام الگ ہے۔ امتحان الگ ہے اور انعام الگ ہے۔ امتحان بھی کیسا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، اور پورا قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ کی نظریں تو کان میری طرف کم رہتے ہیں، گھڑی کی آواز کی طرف زیادہ رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کانٹا ہل رہا نہیں ہل رہا، یہ کمیٹی والے شل ڈالے نہیں ڈالے، وہ جہاں کا وہیں ہے۔ آپ کی نظریں تو گھڑی اور کان بھی ادھر ہی رہتے، ادھر سننا تو کم رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، سمندر کے تہہ میں جا کر مچھلی بیٹھ گئی، سمندر کے تہہ میں۔ پانی کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، پیٹ کے اندر جو معدہ ہے اس کا اندھیرا، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرا در اندھیرا، اندر اندھیرا بولتی اس کو اردو میں، تین اندھیرے، اندھیرا در اندھیرا اندر اندھیرا، یہ تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے پہنچا دیا۔ کیا آزمائش! نہ اگلتے بن پڑے، نہ نگلتے بن پڑے، نہ مچھلی کی غذا بننے دے رہے ہیں اللہ میاں، نہ باہر نکالنے دے رہے ہیں۔ حکم ہوا بس لے کے رکھنا، خبردار۔ اب مچھلی بھی آزمائش میں آ گئی، کھا بھی نہیں سکتی، گلا بھی نہیں سکتی، کچھ بال بیگا کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پڑے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، سب سے کٹے ہوئے، علاقہ کہاں چلا گیا، روز ملنے جھلنے والے کہاں چلے گئے، اپنے پرائے کہاں چلے گئے، انسان نام کی چیز نہیں۔ درد سنانا چاہو تو کسی کو سنا نہیں سکتے، کسی کی سننا چاہو تو سن نہیں سکتے، بس پڑے ہیں پیٹ کے اندھیرے کے اندر۔ اللہ نے اس موقع پر جیسا ان کو جو قرب دیا، ان کو جو مقام دیا، ان کو جو مرتبہ دیا، اللہ نے خاص اس تین اندھیروں کے اندر ان کو معراج ملی، اور اللہ نے ان سے کہا کہ اے ہمارے نبی، میرے یہ الفاظ سے میری تعریف کرو، چونکہ میرا قرب تم کو مل رہا ہے۔ اور اللہ نے وہ کلمات دیے ان کو، کون سے کلمات؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم لوگوں کیا بولتے ہیں اس کو؟ آیت کریمہ۔ اب لوگوں نے تو آیت کریمہ کرانا، تماشا ہے، کرانا، پڑھنا نہیں ہے کہاں بھی۔ کیا کر رہی؟ آیت کریمہ کرا رہی، میچ ہے، کرا رہی، فنکشن ہے، کرا رہی،
یعنی ہم نے دین کے مزاج کو نہیں سمجھا، اپنے تابع دین کو ہمارے رنگ میں رنگا لیا۔ چلتا مول صاحب، وہ مول صاحب کو کیا معلوم، گنے تو 5 فٹ نہیں ہے، ہمارے مول صاحب تو ڈبل جھبا پہننے والے، یہی 17 ہاتھ کا شملہ بننے والے۔ مول صاحب کن 100 دانے کی جی صاحب تسبیح، ہمارے کن 10,000 دانے کی تسبیح پڑھتی ہمارے حضرت۔ انہوں بولے ہمارے کو کیا ہے آیت کریمہ کراؤ، اس واسطے ہمارے عورتیں بھی کیا کر رہے ہیں، لگاؤ دسترخوان بچھاتے رہو۔ عقل سے پیدل ہے، کیا کریں؟ ہماری قوم صحیح بات سننے کی عادی نہیں ہے، ان کو غلط سمجھاؤ، جھوٹ بولو، گمراہ کرو، واہ واہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بولیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ ابھی ہم نے موسیٰ نگر میں شادی کے موقع پر ایک مسئلہ بتایا تھا، بہو کی ذمہ داری ساس سسرے کی خدمت کرنا نہیں ہے، بہو اصل شوہر کی خدمت کے لیے ہے۔ ساس سسرے کی خدمت تو شوہر کی وجہ سے کرتی ہے کہ بھئی یہ میرے ابا کے درجے میں ہے، یہ میری اماں کے درجے میں ہے۔ آخرت میں شوہر کی خدمت نہیں کری تو پوچھا جائے گا، ساس سسرے کی خدمت کیوں نہیں کری نہیں پوچھا جائے گا، کری تو اس کا احسان ہے، نہیں کری تو اس کا احسان۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے، اپنے مطلب کی بولو سبحان اللہ، سر کو اٹھا کو ناچیں گے ملصب کو، اور ان کے مطلب کی نہیں رہی پوسٹر لگیں گے۔ ایسا کیسا مسئلے بولتے ہی، تو کیسے کیسے مسئلے بولنا، تمہارے کے جو سمجھ میں وہ مسئلہ بولنا۔ ہماری قوم اندھیرے میں رہنے کی عادت ہے، سچ بولو۔ وہ کلہاڑی فقیر تھا نا ظہیر آباد میں، انتقال ہو گیا، کلہاڑی فقیر بولتے تھے، سچ بولو گے مار کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے لڈو کھاؤ گے، وہی سے دمانا۔ جو سچ بولا گالیاں کھانا طے ہے اس کا۔ آیت کریمہ کرانا نہیں ہے، آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کوسہ دسترخوان بچھائے تھے بابا۔ ارے بولتے نہیں کیا جی، مچھلی کے پیٹ میں ان کو وہ آیت جو ملی، کوسہ دسترخوان بچھائے تھے وہاں، 1 لاکھ کا 10 لاکھ کا، عقل ہی نہیں، وہاں آدمی دیکھنے کو نصیب نہیں ہے، کوسہ دسترخوان بچھاتے وہاں۔ مصیبت میں آئے، پریشانی میں آئے، بڑی پکڑ میں آئے، کیا کیا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ میسج نہیں بھیجے، لوگ ہاں تم لگا پڑھو رے، دسترخوان بچھاؤ، میں اس میں سے نکلتا ہوں۔ کیا کیا؟ خود پڑھے، آیت کریمہ خود پڑھنا ہے، کرانا نہیں ہے۔ گھر میں سب بیمار ہو رہے، گھر میں جی صاحب شادیاں نہیں ہو رہی، گھر میں جی صاحب کوئی صحت سے نہیں رہ رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی ضروریات زندگی میں پریشانی، کیا کرنا؟ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد کرو، پڑھو۔ اماں، باوا، بیوی، شوہر، یہ سب بچے کچے، روزانہ 500 مرتبہ سب مل کے بیٹھ کے پڑھو۔ آج پڑھو، کل پڑھو، 1 مہینہ پڑھو، 2 مہینے پڑھو۔ گھر والے پڑھے تو گھر میں برکت آتی، گھر کی ساڑھے ساتھی جاتی، گھر کے پریشانیاں دور ہوتی۔ درد اس کو ہے، گولیاں اس کو کھلا رہے ہیں گھر والے، تم لوگ باہر سے مدرسے کے بچوں کو بلا کو آیت کریمہ پڑھو رہے بول کو بٹھا رہے، درد ان کو ہے، بیماریاں ان کو آ رہی، ساڑھے ساتھی مدرسے کے بچے کو ہے، ان لوگ کہیں پڑھتے جی، دل کدھر کی دماغ کدھر کی، خالی بینجائیوں ڈالتے رہتی، دیکھتے رہتے۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہماری حالت خراب ہے، ہم پڑھنا 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ٹھیک ہے، 1 لاکھ مرتبہ پڑھو، 3 مہینے پڑھو، روزانہ تھوڑا تھوڑا 500 مرتبہ پڑھے، کاپی میں لکھو آج 500 مرتبہ پڑھو، سب مل کے پڑھو۔ گھر کے پورے افراد ہیں، گھر کی پوری فیملی، سب مل کے پڑھو، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، 1 مہینہ لگنے دے، 1 سال لگنے دے۔ پڑھنے کی برکت اپنی جگہ طے ہے نہیں، کب کا پڑھا ہوا اللہ کو پسند آ جائے نہیں بتا سکتے۔
کس وقت میں اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے نہیں بتا سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے، اللہ نے اس مچھلی کو جو تہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جو ہے ہضم یہ سب کرنے سے روکا تھا، حکم دیا اوپر لاؤ، اور پھر یہاں بھی نہیں، یہ 20 سمندر میں نگلی تھی، حکم ہوا ساحل پر لے جا کر انگل دے، ساحل پر لے جا کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک امتحان کی شکل میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرب دیا، اس قرب میں تحفہ بھی دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا تحفہ دیا، اور دنیا والوں کو بتا اور نبیوں کو بھی معراج ملی مگر امتحان کی شکل میں ملی اور زمین پر ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے کا بادشاہ، اپنی سگی بھانجی پر اس کا دل آ گیا، پردے نکو کرو، مزے کرو خوب، شادیاں کیسا ہو رہی ہمارے، ہم تبصرہ کر رہے ہیں، کرناٹک کی حکومت ایسا کر رہی ویسا کر رہی، اخل سے پیدل ہماری شادیاں دیکھ، جا حیدرآباد کے ایک فنکشن ہال میں مسلمان عورتیں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، جن کو شفاعت کا یقین ہے، ہماری گھر کی عورتیں جب سے پردے کو یہ صاحب جو ہے بہت سمجھنے لگی اور بے پردہ جی صاحب شادیوں میں جانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا، جب ہم نے حد سے زیادہ کیا اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا اور کہا کہ چھینو ان سے۔ ہماری دعوتوں کو دیکھو، ہماری شادیوں کو دیکھو، ہماری گھر کی عورتوں کو دیکھو، کون سی دعوت ایسی ہے جس کے اندر ہم نے پردے کا لحاظ کیا؟ مرد ہو بولتا نہیں، بھائی ہے بولتا نہیں، باپ ہے بولتا نہیں، شوہر ہے بولتا نہیں، جا رہے آ رہے کیا کرنے کا؟ اتنا بھی ٹائٹ کرے تو کیسا عمل صاحب، شادی کے دن بھی نہیں رہے تو کیسا عمل صاحب؟ پردہ فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کا حکم ہے، ایک جگہ دو جگہ نہیں، قرآن نے تو 17 سے زیادہ مقامات پر پردے کا حکم دیا، فرض ہے، فرض، اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ کھڑا پلو نہیں آ رہا، آڑا پلو نہیں آ رہا، سامنے کا پلو نہیں آ رہا، پیچھے کا پلو نہیں آ رہا، جی صاحب اسٹپ پہ سیلفی نہیں آ رہی، وہ اسٹپ پہ سیلفی نہیں آ رہی، سید گھرانے کی بچیاں تک پردے کو ختم کر دیے تھے، اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ ہم خالی ادھر سے ادھر مسجد سر خالی میسجہ بھیج رہے، خوش ہو رہی، جی صاحب ہو رہا کام ہو رہا، کیسا ہوتا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ موقع ہم نے دیا موقع۔ میرا موضوع بدل رہا ہے، میں اصل معراج کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی معراج دیا، لیکن زمین پر امتحان کی شکل میں۔ بھانجی پر دل آ گیا تھا، لیکن بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ سگی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، مگر پیسے دے کے کچھ بھی نکال لے سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر پریشر ڈالا کہ تم لکھ کر دو، بادشاہ کے لیے جائز ہے، شادی کر سکتے۔ نبی بکتا نہیں، نبی بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے، کسی کی خوشنودی کرنے والے کا نام نبی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، صاف صاف کہہ دیا حرام ہے تیرے لیے اس کے اوپر نظر رکھنا، حرام ہے۔ وہی ہوا جو دنیا کا اصول ہے، ان کی تائید میں بات نہیں کریں گے، ان کی تائید میں بات نہیں کریں گے، ان کی تائید میں بات نہیں کریں گے، امامت سے نکال دینا، نہیں رکھنا ایسے امام صاحب کو۔ سود کے بارے میں کیسا بولتے ہیں انہوں، ٹی وی کے بارے میں کیسا بولتے ہیں انہوں، داڑھی کے بارے میں کیسا بولتے ہیں انہوں، نکال دو امام صاحب، دوسرے امام صاحب کو لاؤ۔
جیسے دنیا کا اصول ہے وہی اصول اس وقت میں ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا فوجیوں کو اور موقع تاک کر ان کو ختم کرنے کے واسطے پیچھے پڑے. حضرت زکریا علیہ السلام بھاگ کر ایک بڑا پرانا پیڑ تھا. پیڑ سمجھتے ہی ہاں پرانے لوگ سمجھتے ہیں, نئے بچوں کو پیڑ بھی نہیں مانو. جو جھاڑ رہتا نا, جھاڑ کا جو زمین سے لگ رہتا سب, اس کو بولتے ہیں پیڑ. بڑا مدلا, وہ کھوکھلا تھا, اندر جا سکتے تھے. جھٹ سے اس میں جا کے چھپ گئے حضرت زکریا علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ باہر نکال کے مارنے سے بہتر ہے اس کے اوپر اس آرا چلا دو, کام ختم. اور آرا لیا, یہ صاحب جو ہے اس چلانا شروع کیا. جب جسم کو لگا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت زکریا کی زبان سے آہ نکلنے والی تھی. اللہ کا قرب نصیب ہوا اور کہا کہ زکریا آہ نہیں کرنا, اگر تمہارے منہ سے آہ بھی نکلی پوری زمین کا نظام تہس نہس کر دوں گا. کیونکہ اللہ کے نبی کو چھیڑنا خدا کے غضب کو نغد اتارنا, نغد اتارنا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کا قرب ملا. اللہ نے کہا کہ اف تک مت کہو, جو کرنا ہے کرنے دو. پھر آرے سے ان کے ٹکڑے کر دیے. یہ مصیبت, پریشانی, امتحان کی شکل میں حضرت زکریا علیہ السلام پر آئی. اللہ کا قرب اس حالت میں ان کو ملا. حضرت ابراہیم کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ آگ کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, ساری دنیا سمجھ رہی تھی جل کے کباب بن جائیں گے. ساری دنیا سمجھ رہی, اور آنکھوں کا مشاہدہ بھی ہے, زندگی کا تجربہ بھی ہے. آگ کسی کی سیوا نہیں کرتی, بلکہ جی صاحب جو چیز آ گئی اسی کو پی لیتی ہے, اسی کا سیون کر لیتی ہے. آگ سیوا کیا کرتی انہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, جیسے ہی یہ آگ میں پڑے, اللہ کا قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اس قربت کی وجہ سے آگ پوری کی پوری ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی. جب قرب الہی کا اثر تھا. تو میں اصل آپ کو بتا رہا تھا, تمام انبیاء کو معراج ملی. کہاں؟ فرش پر, یعنی زمین پر ملی. اللہ کا قرب ملا, ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوا. مگر امتحان کی شکل میں. آگ میں ڈالے جانا کم امتحان ہے. باپ کے چھری کے نیچے چلے جانا کوئی معمولی امتحان ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا کوئی معمولی امتحان ہے. کیسے خطرناک امتحانات ہیں. ان لوگوں کو بھی معراج ملی, مگر امتحان کی شکل میں ملی. لیکن ہر ایک نبی امتحان میں پاس بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. قرآن نے اعلان کیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پورے کھرے کھرے اترے, کوئی ایک بھی نبی اس میں فیل نہیں ہوا, سب کھرے اترے سب. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار, اللہ سے ملاقات کا موقع اللہ نے دیا, تو زمین پر نہیں. آپ کو اللہ نے کہاں بلایا؟ آسمانوں پر بلایا. آخری بات سنو, کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, نبیوں کی سیرت پڑھو بھائی, حالات ایسے خطرناک آ رہے ہیں. اب ہم تو بڈھے ہو گئے, 51 سال 52 سال میں کبھی بھی ریل بند ہو جا سکتی. چلانا کس کو ہے؟ دین کی ذمہ داری لے کے چلنا کس کو ہے؟ یہ نوجوانوں کو ہے. آپ کو یہ دین کی ذمہ داری آگے بڑھانا ہے. اگر تم نہیں پڑھو گے, نہیں سیکھو گے, نہیں سمجھو گے, آنے والی نئی نسل کو کیا دو گے تم؟ اوقات کی ناقدری کیوں کر رہے ہو؟ مست ہے, گرین مل رہا, ریڈ مل رہا, جی صاحب پراٹھے مل رہے ہیں, اب تو ریڈی میڈ پراٹھے مل رہے ہیں, 3 قسم کے جی صاحب دعوتاں مل رہے ہیں, مٹھے مل رہے ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. شرم ہے تیرے کو؟ سرکار دنیا سے پردہ فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادمہ سے کہا, بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا دسترخوان پہ لا. خادمہ نے سالن اور کھانا روٹی سامنے رکھی, زار و قطار رونے لگی حضرت عائشہ. خادمہ نے پوچھا, امی جان روتی کیوں ہے؟
کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی میں جب دسترخوان پر بیٹھتی ہوں تو پیغمبر کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے جو شوہر تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں دسترخوان پر بیٹھتی ہوں تو شوہر کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے. نبی کا دسترخوان ایسا تھا پوری زندگی گزر گئی دسترخوان پہ کھانے کے لیے روٹی ہے تو گوشت نہیں ہے. کبھی گوشت آ جاتا تو روٹی نہیں رہتی تھی. روٹی آ جاتی تو گوشت نہیں, گوشت آ گیا تو روٹی نہیں. میں شوہر کو ایسے دسترخوان پر دیکھوں اور جب یہ دسترخوان پر کھانا آتا ہے تو وہ دسترخوان یاد آ جاتا ہے میرا شوہر کیسا زندگی گزارا اور آج کیسا. تو نہیں کھاتی تھی کھانا. آج تو وہ سختی تو نہیں ہے, کھانے کی پابندی نہیں ہے, کھاؤ کلو وشربو, کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں, لیکن خیال تو رہے ہمارا یہ کھانا ہمارا یہ پینا دین کی خدمت کے لیے ہے, پیغمبر کے جی صاحب جو ہے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے, اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ہے. ہماری راتیں, ہمارا دن, ہماری طاقت, ہماری قوت, ہماری صلاحیت, ہماری صالحیت, یہ سب کچھ نبی کے دین کے لیے ہے. کم سے کم یہ احساس تو ہونا. یہ احساس ہوتا ہماری گھر کی عورتیں کوئی بے حجاب کسی شادی میں نہیں جاتی. ہم ہیں گنہگار, ہم ہیں مجرم. سب سے پہلے اپنا گلا پکڑو, اپنے آپ کو جھنجھوڑو, اپنے آپ سے سوال کرو کتنی دعوتیں ہم نے اپنی عورتوں کو ایسے جگہ بھیجی جہاں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. ہو ڈکار لے کے کھا کے آئے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اچھا پکا اچھا پکا اچھا پکا اچھا پکا, خالی پکا پکا یہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. احساس جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی, کوئی تاریخ نہیں بناتی. اور جب احساس جگ جاتا ہے نا, احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. ہماری مسکراہٹ بھی موتی سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے. کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب انبیاء ہیں, اللہ کے خاص ہیں, اللہ کا ان کو قرب ملا, یہ کوئی آدمی اپنی محنت سے, اپنی جستجو سے, اپنی قربانیوں سے, اپنے مجاہدے سے, اپنی روزوں سے, اپنی عبادتوں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا, اتنا وی آئی پی کیٹیگری ہے وہ, تو پھر ان کے اوپر تو یہ سب سہولیات ہونا چاہیے, آرائش ہونا چاہیے, آسائش ہونا چاہیے. وی آئی پی بولے تو ان کو کچھ تو پریشانی ہونا, کیا ان کو تو بہت آرام سکون سے رکھنا, زیڈ پلیس کی یہ سب سہولت ان کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں انبیاء کا سلسلہ دیکھو, کسی کو آرے سے کاٹا جا رہا ہے, کسی کو شہید کیا جا رہا ہے, کسی کو جیسا پتھروں سے مارا جا رہا ہے, کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے. جب یہ اللہ کے خاص ہیں, ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اردو سمجھتا؟ ہاں, جب اللہ کے خاص ہیں تو ان کے اوپر یہ امتحانات کیوں آئے؟ سن ذرا, ایک ہے عزت, ایک ہے عزت. اردو کا نعرہ تو خوب لگا ہے اور اردو خود نہیں سمجھتے, پریشانی یہ ہے. ایک ہے عزت اور ایک ہے ذلت. ایک ہے عزت اور ایک ہے ذلت. قرآن پڑھ, میرے اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت صاحب جب تم سمجھو گے نا قرآن, جگہ سے اچھل جاؤ گے, جگہ سے اچھل جاؤ گے. امیتابھ بچن کا گانا سمجھ میں آتا تو کیسا اچھلتے؟ کہاں بھی رہو, اتنی دور بھی آٹو میں رہی بھی تو وہاں بھی ہاتھ تو سمجھ میں آ رہا, اس واسطے اچھل رہا. اگر قرآن بھی سمجھ میں آتا تو تلوار کی وار بھی اس کو کچھ اثر نہیں کرتی, بھوک اور فاقے بھی اس کو بے چین نہیں کرتے جب قرآن سمجھ میں آتا. نا قدرے ہیں نا قدرے, نا قدرے ہیں نا قدرے, ایسی جیسا
پرکشش چیز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی اپنے خزانے کی، اور نہ خدرے. کیا بولا تھا میں؟ ایک ہے عزت اور ایک ہے ذلت. عزت کس کے لیے ہے؟ قرآن پڑھ. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کے حقدار سب سے پہلے اللہ ہیں. عزت کس کو زیبا ہے؟ ارے بولو نا، دعوت میں تو آئے نہیں. عزت کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ اللہ ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول ہیں عزت کے حقدار. اس کے بعد ان کے طفیل میں ایمان والے ہیں عزت کے حقدار. عزت کس کو بولتے وہ سمجھو. ہم سمجھ رہے ہیں مول صاحب کیسی عزت ہے، یا مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، ہٹائے جا رہے ہیں. یہی تو ہے پریشانی. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اللہ کے کلام کو کھلونا بنا کے رکھے. خالی مر گئے بس بخشتے رہو بخشتے رہو. قرآن اتر بخشنے کے واسطے بخش بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل مسئلہ پڑھ کر عمل کرنے کا ہے. پریکٹیکل لائف کو سدھارنے کے لیے آئی ہے، وہ زندہ لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئی ہے. مردہ کیا عمل کرے گا؟ وہ سوائے ثواب حاصل کرنے کے کوئی دوسرا حاصل نہیں ہے. عزت کس کو بولتے ہیں؟ سن، عزت ایک ہے عزت اور ایک ہے ذلت. دو اپوزٹ ہے. جیسا دن اس کا اپوزٹ رات، خوشی اس کا اپوزٹ غم. یہ جو اپوزٹ ہے عزت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذلت. پہلے ذلت سمجھ، عزت سمجھ میں آتی ہے. ذلت کس کو بولتے ہیں؟ پہلے سہولت ملنا، پہلے عہدہ ملنا، پہلے پیسے ملنا، پہلے کرسی ملنا، پہلے VIP بننا، بعد میں کرسی سے کھینچ کے ڈنڈے مارے جانا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولو نا جی. بہت ذلیل ہو گیا، بہت ذلت سے دھکے دے کو نکالی. کہیں کیوں بول رہا ذلت؟ یہ پہلے سہولت ملی تھی، پہلے نعمتیں دی گئی، پہلے اس کو عطا کیا گیا. فرعون کو حکومت دی گئی، عزت دی گئی تھی، اس کو پہلے دیا گیا. اس کے بعد میں پانی میں ایسا ڈبایا، چیختا رہا آل آن آل آن آمنت برب ہارون موسیٰ. ارے سنو لوگو، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. تیرا ایمان لانا کچھ کام کا نہیں ہے. ڈب ڈب کے بے بسی کی موت مرا. کہاں کرسی پر تھا، کہاں کر و فر تھا، کہاں خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہاں لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، کہاں اس کو خدا مان رہے تھے. سب کچھ اللہ نے دیا. آخر میں ایسے کھینچا، کوئی موت کے وقت میں افسوس کرنے والا تک نہیں تھا. یہ ذلت ہے، ذلت ہے. قارون کو اللہ نے وہ خزانہ دیا، ایسا مالدار بنایا جی، اس کی کنجیاں تجوری کی جی صاحب لتنو اولی القوہ، بڑی بھاری بھرکم جسم والے پہلوان خالی کنجی لاتے تھے تو خزانہ کتنا بڑا تھا تصور کرو. پہلے پیسہ دیا، مال دیا، ایسا خزانہ دیا. آج تک دنیا میں ویسا خزانہ کسی کو نہیں ملا، آج تک نہیں ملا کسی کو ویسا خزانہ اللہ نے اس کو دیا. خزانہ دینے کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ خزانے کے ساتھ زمین کو پھاڑ کر زمین میں دھسایا. فخسفنا به وبداره الارض. یہ سب زمین کو پھاڑ کر اللہ نے اس کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. پہلے دیا، پہلے عزت، پہلے پیسے مال، اس کے بعد میں زمین کی جی صاحب ایسی موت آئی دنیا والے دیکھتے رہ گئے. یہ ذلت ہے. سن ذرا، سونا نہیں. ابو جہل مکے کا سردار، ابو الحکم کہتے تھے، فیصلہ کرنے میں چیف جسٹس، جو فیصلہ کر دیا. کوئی ماں کا لال ایسا نہیں تھا جو ابو جہل کے فیصلے کو ہٹا سکے، پلٹا سکے. کوئی نہیں تھا مکے کے اندر. وہ کوئی ترم خان نہیں تھا. ابو جہل جو بول دیا. عزت، سرداری،
یہ بڑا پن، پورے مکے کا دھارو. لیکن جنگ بدر میں 2 چھوٹے بچے اس کا کام تمام کیے. اور حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے اس کے کان میں رسی ڈال کر مرے ہوئے کتے کو جیسے کھینچ کے لاتے ہیں، ابو جہل کی لاش کو ایسے کھینچ کے لے کے. کہاں دھارو قسم کا تھا، اس کی بات کو کوئی پلٹا نہیں سکتا تھا. پہلے سب کچھ ملا، آخر میں کتے کی موت مرا. پہلے دینا بعد میں چھین لینا، اس کا نام ذلت ہے. اب سن، عزت کیا ہے؟ قرآن سمجھ اللہ کے بندے، پوری زندگی گزر گئی اسی کے اندر. عزت کیا ہے سن. عزت یہ ہے پہلے مصیبتیں، پہلے امتحان، پہلے آزمائش، پہلے مسائل، پہلے تنگی، پہلے پریشانی، بعد میں جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا شروع کرے. یہ عزت ہے. عزت یہ عزت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ. مصیبتوں کی تھی، ارے بولنا، مصیبتوں کی تھی، پریشانیوں کی تھی، فاقوں کی تھی. 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں سرکار کا خاندان، مسلمان، اہل بیت، آپ کے گھر والے 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر ایسے بند دیے گئے. مکے کے یہ چودھری بولنے لگے کوئی اگر کھانا پانی پہنچایا اس کو بھی اسی میں ڈال کے ختم کریں گے. پورا مکہ ایک طرف، مسلمانوں کو اوپر ایسی سخت ترین حالتیں آئی. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ سرکار کی پہلی بیوی، 4 بچوں کے ساتھ 4 بیٹیاں ہیں. یہ سب وہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ہے. کھانے کے لالے پڑے، درخت سے پتے جی صاحب گرتے، اس کو سمیٹ لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او محمد کی بیٹیوں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، آ جاؤ، آج ہماری بھوک یہ درخت کے پتوں سے ہم کھا کر مٹائیں گے. درخت کے پتے کھائے. صحابہ کہنے لگے پتے کھاتے کھاتے ہمارے زبانوں پر چھالے آ گئے ہیں. کہا کہ یہ مصیبت ہے، برداشت کرنا پڑے گا. 3 سال، 3 وقت نہیں، 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایسی، اور صحابہ پر اور اہل بیت پر اتنی مصیبتیں آئی. تاریخ لکھتی ہے ان کی جیسا پتے کھانے کی وجہ سے ان کی غلاظت مینگنیوں کی شکل میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، بھوک زیادہ ستاتی. جیسا جو چمڑے کا چپل ہوتا وہ منہ میں دبا دیتے تاکہ جیسا اس کی بو سے بھوک مٹ جائے. یہ کیفیت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سجدہ کرنے کے لیے گئے. مذبح خانے سے جہاں بکرے اور اونٹ کاٹے جاتے ہیں وہاں سے وہ بنتا جو گوبر کا ہوتا اس کو اٹھا کر لا کر ویسے ہی سرکار کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا. ایک جانور بڑا اگر قربانی میں کاٹے 5 آج کل کے جم کو جانے والے نوجوان اٹھا کو وہاں نہیں رکھ سکتے. اور وہ تو اونٹ کا جیسا جو ہے بوجھ کتنا بڑا ہوتا وہ پورا لا کر پیغمبر کے اوپر رکھ دیا. ایک نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا، آنکھیں ابل پڑی. مصیبت. طائف کو گئے مکے والوں سے جیسا مایوس ہو کر. طائف کا تو کیا پوچھنا، سرکار سے جب پوچھا گیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ بھی ہوا جس کو آپ نہیں بھلا سکتے؟ سرکار نے فرمایا میں نے زندگی میں ہر مصیبت کو سہا ہے، اور میرے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئی جتنا دین کے راستے میں کسی اور نبی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی جتنی مجھے آئی. لیکن میں کبھی طائف کے منظر کو بھول نہیں سکتا. کیا ہوا تھا معلوم ہے طائف میں؟ ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف نوجوان کھڑے ہوئے پتھر مارے، یہی سمجھا. ذرا ڈیپ میں جا کے پڑھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 نوجوان آئے. ایک نے یہ ہاتھ پکڑا یہاں سے، ایک نے ایک ہاتھ پکڑا.
اور تیسرا پیچھے سے آ کر پیغمبر کے مونڈھے کو جھکا کر حضور کی کمر پہ جو لات مارا ہے، پیغمبر اوندھے منہ گرے اور پتھر آپ کی پیشانی پر لگ کر جیسا خون چھوٹنے لگا، سرکار فوراً چہرہ آسمان پر کر لیا، کیونکہ نبی کے جسم سے اگر خون کا خطرہ زمین پہ گرا، ابھی حضرت زکریا کے واقعے میں آپ نے سن لیا، اللہ کا عذاب نغد اترتا، پوری زمین کا نظام تہز بہز ہوگا۔ تصور کرو ایک اکیلے آدمی کو اجنبی علاقے کے اندر کس لیے مارے، کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، کس کی بہن بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے گئے، کس کی زمین کو ہڑپ گئی ہے، کیا کیا؟ لوگوں کو ان کی صحیح بات بتائی، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، فوراً چہرہ اوپر کیا اور آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان ہے، یہ نہ صحیح، ان کی اولاد میں اگر کوئی ایمان لانے والا ہو تو ان کو قبول کر لے۔ مصیبت۔ آپ کے چچا ابو طالب، جن کی وجہ سے مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی سرکار کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اور سب سے بڑی چیز حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جتنے سپورٹر تھے وہ ختم، جو ساتھ دینے کے ان کا سب ختم۔ مصیبتیں ہی مصیبتیں، انبیاء پر بھی ایسے ہی مصیبتیں آئیں۔ یہ امتحانات کے بعد مدینے میں گئے، کیا عزت ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی۔ آج بھی اپنا باپ کا نام عزت سے نہیں لیتا آدمی، لیکن صحابی کا نام عزت سے لیتا ہے۔ یہ ہے عزت۔ امتحان کے بعد آنے والی سہولت، مصیبتوں کے بعد آنے والی راحت، پریشانیوں کے بعد آنے والی خوشی۔ اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مزہ لینا قرآن کا مزہ۔ مصیبتوں کے بعد آنے والی راحت، پریشانیوں کے بعد آنے والی خوشی۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد میں آسانی اور سہولتیں ہیں، یہ ہے عزت۔ فاقے ایسے کہ دو دو پتھر پیٹ پر باندھے، اور پھر اللہ نے وہ عنایت فرمایا، بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگے۔ یہ عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو جو معراج کا سفر کروایا، یہ سب مصیبت کے مراحل سے گزرے۔ شعب ابی طالب کے 3 سال گزرے، طائف کا سفر گزرا، یہ سب مکے کے پورے 13 سال گزرے۔ 13 سال جب یہ گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کے بعد جو عزت دینا تھا وہ عزت دینے کے لیے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، آسمانوں پر لے گئے اور اپنا دیدار، اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ ہے عزت۔ یہ وہ عزت ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس عزت کا سواں حصہ بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، نبی کے غلاموں کو اللہ نے نبی کے طفیل میں جو نبی کی سنتوں سے جڑ گیا، اس کے حصے میں عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے معراج کا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے بندوں، پیغمبر کی سیرت سے اپنی زندگی کو بھی، اپنے گھریلو زندگی کو بھی سدھارنے کی کوشش کرو۔ حالات جو آ رہے ہیں ہماری ناقدری کی وجہ سے، ہم نے جی صاحب اپنی عورتوں کو پردے کا صحیح حکم نہیں دیا، پردے کو ہم نے بہت سمجھا۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری عورتیں بغیر جی صاحب حجاب کے دعوتوں میں جاتی رہی، ہم برابر دیکھتے رہے، ان کی سیلفیاں دیکھ کر خوش ہوتے رہے، ان کے جی صاحب جو ہے ننگے پن کو دیکھ کر جی صاحب منہ بند کر لیا تھا۔ اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا۔ حضرت شیخ کی وہ حدیث اٹھاؤ، فضائل اعمال میں حضرت نے کیا لکھا؟ وقت آئے گا اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پیغمبر کی بات ہے، کسی کی بات نہیں ہے۔ یہ تمہارے نیک لوگ دعا کرو، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج جو حالات ہیں،
دوسروں پر تو بعد میں رونا ہے، پہلے اپنے آپ پر رونا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کی جسا زندگی کو سیٹ کرنا ہے۔ ہم قرآن کے تابع ہو کر چلیں گے، عزت طے ہے، قرآن کو چھوڑ کر چلیں گے، ذلت طے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و یقین پر استقامت کی دولت نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے کلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی کی امانت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین بگڑا جا رہا ہے، اے اللہ دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے، اے اللہ اے اللہ غیرت ختم ہو گئی، اے اللہ ہمارا دل مردہ ہو گیا، اے اللہ ہمارے اس احساس کو پھر سے جگا دیجیے۔ اے اللہ اپنے گھروں میں اے اللہ تیرے حکم کو اور تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، قلت سے، ذلت سے، علت سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، عزت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔